بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے پینے سے متعلق سنتیں بیان کی تھیں، جس میں کوئی بھی چیز پینے میں شامل ہو سکتی ہے، پانی ہو، دودھ ہو، شربت ہو، آج کل کولڈ ڈرنک ہو یا چائے ہو، کافی ہو، کوئی بھی چیز پینے میں ہو، اس کا ذکر کیا گیا تھا، اس کی سنتیں اور اس میں مسنونات ذکر کیے گئے تھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کھانے سے متعلق۔ تو پہلے ایک حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جائے تو کھانے کی دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ میں نے وجعلنا من المسلمین نہیں پڑھا ہے، میں نے وجعلنا مسلمین پڑھا ہے۔ دراصل یہ من کے حذف کے ساتھ ترمذی نے نقل کیا ہے، یعنی ترمذی نے جو دعا بیان کی ہے وہاں من المسلمین نہیں کہا، انہوں نے نقل کیا ہے وجعلنا مسلمین، اس لیے میں نے اسی کے مطابق وجعلنا مسلمین پڑھا ہے۔ اچھا، یہاں اس روایت سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کھانا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ آج کل مغربیت زدہ ماحول میں ڈائننگ ٹیبل اور کیا کیا وہ نظام چل گئے ہیں، اور گھروں میں کم سے کم ٹیبل تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اس پر مختلف کام اور بھی کر لیتے ہیں اور کھانا بھی ہو جاتا ہے۔ جو بڑے گھر ہیں ان میں مستقل کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کا نظام ہوتا ہے۔ دسترخوان میں کوئی عیب ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا عیب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پر عمل کرو گے۔ میں نے عربوں میں بذریعہ سوشل میڈیا عربوں میں بعض بادشاہوں کو زمین پر بیٹھ کر کھاتے دیکھا ہے، جو سونے چاندی میں رہتے ہیں، ان کو میں نے زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم سنت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے، دسترخوان پر نیت کیجئے انشاءاللہ دسترخوان پر کھائیں گے، اور اکیلے نہیں کھائیں گے، گھر کے سب افراد کو شامل کر کے بیٹھیں گے، سب کے ساتھ کھائیں گے، کہ دسترخوان پر جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے، کھانے والے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی برکت بھی زیادہ ہوگی۔ اب بیوی نے الگ کھا لیا، شوہر نے الگ کھا، پہلے تو وہ بیوی اللہ معافی کرے جو شوہر کے بغیر کھا لے وہ کیا بیوی ہے؟ پہلے تو بیوی اور شوہر، بچے، گھر کے دوسرے افراد جو رعایت حجاب کے ساتھ، جو غیر محرم ہیں وہ تو ایک ساتھ نہیں کھائیں گے، لیکن جو محرم ہیں وہ سب ایک ساتھ کھائیں، جیسے میاں بیوی اور بچے ایک ساتھ کھائیے کھانا۔ اچھا جی، یہ اگلی روایت ایک نقل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب پھل آتا تو ہاتھ کو پھیرتے، اس کو کنز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، مطلقاً انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب پھل آتا تو ہاتھ کو پھیرتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے۔ دیکھو ایک نئی سنت ملی، جب آپ خربوزہ کھایا کریں، گرمی میں آنے والا پھل ہے، تو ساتھ میں کھجور کھایا کریں، صحت کے لیے لاجواب چیز ہے، لاجواب۔ اس کو ترمذی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کھانے کی تعریف کرتے نہ برائی بیان کرتے تھے۔ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ، تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور اللہ نے دیا ہے، اس میں کمی نہیں نکالی جائے۔ کئی لوگ بیویوں کو پیٹ دیتے ہیں، آج نمک تیز کر دیا، میں اتنے شوق سے آج گوشت لے کر آیا تھا، یہ میری مرغوب آئٹم ہے، میں آج اپنی مرغوب چیز لے کر آیا، تم نے اس میں نمک تیز کر دیا، تھوت طریقے، نہ، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہ کیجیے۔
نہیں کھایا جا رہا کم کھا لیجئے، لیکن کھانے میں کمی نہ نکالیے۔ اچھا، اس کو شمائل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آگے کچھ اور سنتیں ہیں، چند ایک سنتیں اور ذکر کرتے ہیں کھانے کے تعلق سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ یا السلام علیکم کہہ کر، یہ توضیح کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کھانے میں بھی تم شریک نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں نہ رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا، یعنی بسم اللہ کہنا یا سلام کرنا، سلام بھی تو اللہ کا نام ہے نا، السلام اللہ کا نام ہے نا سلام، تو بہرحال اگر وہ بھول گیا تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم نے رہنے کے لیے گھر پا لیا، اور جب بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گیا تو شیطان کہتا ہے، یعنی گھر میں رہنے کے علاوہ کھانے میں بھی شریک ہو سکتے ہو، گھر بھی پا لیا ہے اور کھانا بھی کھاؤ۔ تو جس دسترخوان پر شیطان رہے، جس گھر کے اندر شیطان بسیرا کرے، کیا اس گھر میں برکت ہوگی؟ اس لیے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو کم سے کم بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ ہونا تو چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تب بھی سلام کرو، دوسری مخلوقات وہاں ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ گھر میں شیطان نہیں رہے گا، اور نہیں رہے گا تو پھر برکت بھی رہے گی۔ اس روایت کو جو میں نے ابھی ذکر کی تھی، اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ اچھا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت ہوگی، اتنی ہی برکت ہوگی۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ کھانے کی ہر مقدار اور ہر طرح کے کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی اگر کھانا کبھی تھوڑا رہ گیا تو اس کو قناعت کر لینی چاہیے، چلو کوئی بات نہیں، کافی ہو گیا جی، کافی ہو گیا، ہے نا۔ اور چاہے کھانا جس بھی طرح کا ہو، بس حلال ہو، اس میں یہ نہیں کہ نہیں میں تو یہ نہیں کھاتا، میں تو بس میرا مزاج نہیں ہے جی، میں تو یہ کھا نہیں پاتا، میں تو سبزی نہیں کھاتا، میں تو گوشت ہی کھاتا ہوں۔ غریب نے بیچارے نے سبزی بھی کیسے بنائی ہے، آپ وہاں جا کے نخرے دکھا رہے ہیں میں تو یہ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو طبی لحاظ سے آپ کے لیے مضر ہے، چلیے ہم نے سمجھا، چلیے جی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جتنا اور جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا، اس کو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اکڑو بیٹھنا، جیسے دونوں پیروں کو تو زمین پر ٹیکنا ہی ہے، لیکن مقعد کو پیچھے ٹیک کر بیٹھنا اور ہلکا سا آگے کو جھک کر بیٹھنا، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرے، دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر، اچھا یہ ہو گیا، یہ اکڑو بیٹھنے میں ہو گیا۔ دوسرے، گھٹنے کو بچھا کر بیٹھنا، ایک گھٹنے کو بچھا کر بیٹھنا، یا پھر ایک اور طریقہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو بچھا کر بیٹھنا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور ہلکا سا آگے کو جھک کر بیٹھنا۔ یہ ہے طریقے اور یہ ہے آداب کھانا کھانے کے۔ اب تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں نا، وہ پینٹ کی بیلٹ وغیرہ کو بھی کھول کر بیٹھتے ہیں، خوب کھائیں گے، ڈھوروں کی طرح سے کھائیں گے، استغفر اللہ۔ آج صبح میرے پاس میں ایک سوال آیا کہ کیا باسی روٹی کھانا سنت ہے؟ کیا باسی روٹی کھانا سنت ہے؟ میں نے دارالعلوم دیوبند سے رجوع کیا، ان کی ویب سائٹ پر میں گیا کہ باسی روٹی کھانا سنت ہے، یہ بات کہاں سے آئی؟ دارالفتہ کی ویب سائٹ پر مجھے ملا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو انہوں نے جو شمائل ترمذی کی جو ایک شرح لکھی ہے نا، اس کے حوالے سے وہاں موجود تھا
کہ وہ تو یہ فرماتے ہیں، وہاں تو انہوں نے اس طرح کی حدیثیں جمع کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جو کی روٹی ہوتی تھی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ہوتی تھی، تو صبح کے لیے کیسے بچ جاتی تھی؟ جو صبح کو باسی روٹی کھانا سنت ہے، کہ انہوں نے کہا جب رات کو بچتی ہی نہیں تھی تو صبح کو کھانا باسی روٹی کا کیا مطلب؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کو باسی روٹی کھانا مسنونات میں سے نہیں ہے۔ اب وہ باسی وہ جو کی روٹی ہوتی تھی، بغیر چھنے جو کی روٹی ہوتی تھی، وہ بھی ٹکڑوں میں ہوتی تھی۔ ایک روٹی بنی ہے، اس میں سے تھوڑی سی حضرت فاطمہ نے کھا لی ہے رضی اللہ عنہا، تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی ہے، کبھی کبھار کوئی سائل آ گیا تو اس میں اس کو بھی شریک کر لیا ہے، بعض اوقات پوری روٹی اٹھا کر اس کو دے دی ہے۔ ایسے بھی 24 گھنٹے میں ایک روٹی پورے کنبے کو، پھر اس میں روٹی بچ گئی اور صبح کو کھا لی اور صبح کو کھانا سنت، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں نے یہ والی بات بتائی ہے۔ خیر بہرحال اس طرح کی بہت ساری اور بھی سنتیں ہیں کھانے سے متعلق، جو اب طوالت کی بنیاد پر ہم اس کو یہیں بریک کریں گے، کہ اب جو ہے کلپ ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو کل ملا کر سنت کے مطابق کھایا کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی سنتوں کے مطابق کھانے پینے رہنے سہنے سونے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی سنتوں بھری زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، ہمارے پیغام کو ساری امت تک صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائے کریں، یہ بہت عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔